अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हैं डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की, पार्लिमानी निज़ाम की खामियां आज हम पढ़ेंगे। और तमहीद के तौर पर बेटा मैं अपनी कल वाली बात यहाँ पे दोबारा कोट करना चाहूँगी कि असल में निज़ाम बज़ाते ख़ुद से कुछ भी नहीं है, ना अच्छा है और ना बुरा। असल में उसे चलाने वाले अफराद हैं। अगर तो किसी भी कौम के अंदर अफराद बासलाहियत हैं, अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ बहुत मुखलिस हैं, तो फिर जो भी निज़ाम होगा ना उसकी खूबियाँ निखर के सामने आएंगी, नुमायाँ हो जाएंगी और बुराइयाँ दब जाएंगी। और अगर अफराद बासलाहियत नहीं हैं, काबिल नहीं हैं, नाअहल हैं, ख़ुद गर्ज़ हैं, ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं, तो ऐसे में ख़ामियाँ जो हैं वो उभर के सामने आएंगी और अच्छाइयाँ जो हैं, जो खूबियाँ हैं वो दब जाएंगी। तो बच्चे अफराद पे डिपेंड करता है, अवाम पे डिपेंड करता है, हुक्मरानों पे डिपेंड करता है कि कोई भी जो निज़ाम हुकूमत है वो किस तरह का है। वहाँ की रिवायात बताएंगी कि किस तरह से वहाँ पे निज़ाम हुकूमत चल रहा है, खूबियों के साथ या खामियों के साथ। उसके नताइज की सूरत में उसका तज्ज़िया किया जा सकता है। तो बच्चे आज हम पार्लिमानी निज़ाम की खामियों का आगाज़ करें। इससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूँगी। कल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से, हमने इसकी खूबियाँ पढ़ी और परसों जो है वो हमने इस निज़ाम की खुसूसियात और इसका तारुफ़ और साथ में इसकी तारीफ़ और मफ़हूम देखा। तो एक बच्ची ने सवाल पूछा हुआ था, बहुत सादा सा और मासूम सा सवाल था उसका, लेकिन मैं जवाब देना चाहूँगी कि आप बात कर रही थी हिज़्ब इख्तलाफ की या अपोजिशन की। तो क्या हिज़्ब इख्तलाफ या अपोजिशन में वो लोग होते हैं जो इलेक्शन में हार जाते हैं? तो जवाब के तौर पे मैं कहूँगी कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोग पहुँचते हैं वो सब के सब कामयाब होते हैं, वो सब के सब जीते हुए लोग होते हैं। हिज़्ब इक़्तिदार जीते हुए लोग, हिज़्ब इक़्तिदार या हुकूमत में वो लोग आएंगे जो अक्सरियती जमात से हैं, और हिज़्ब इख्तलाफ में भी ये लोग भी जीत के आ रहे हैं, लेकिन ये क्यों अपोजिशन में गए? क्योंकि इनकी जमात को कम सीटें मिली थी। ये कम तादाद में कामयाब होकर पार्लियामेंट तक पहुँचे हैं। तो जो ज़्यादा सीटों के साथ अक्सरियती जमात होगी, सादा अक्सरियती जमात होगी, वो हुकूमत करेगी। और जिनके पास अक्सरियत नहीं है, जो अक़लियत में है, कम नशिस्तों पे कामयाब होने वाली सियासी जमातें हैं, वो हिज़्ब इख्तलाफ में या अपोजिशन की सीटें संभालेंगे। तो ये था सवाल का जवाब। अब साथ में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर मुल्क के अंदर बच्चों दो जमाती सियासी निज़ाम है, यानी ऐसा सियासी निज़ाम जिसमें दो सियासी जमातें सामने नज़र आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे किसी तीसरी या चौथी जमात का जवाज़ नहीं है, या वो है नहीं, या कानूनी तौर पे बनाई नहीं जा सकती। कानूनी तौर पे बनाई जा सकती है, होती भी हैं, लेकिन वो मुल्क गिर सियासी जमातें नहीं होती, वो छोटी छोटी सी सियासी जमातें होती हैं, इलाकाई सियासी जमातें होती हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा नशिस्तों पे कामयाबी हासिल नहीं होती। मुल्क गिर बड़ी मंजर आम पर सामने नज़र आने वाली दो सियासी जमातें होती हैं, जिनमें वाज़ेह अक्सरियत और अक़लियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो बच्चे आपके सामने लिखा हुआ है दो जमाती निज़ाम। अगर मुल्क के अंदर दो जमाती निज़ाम है तो सादा अक्सरियती जमात जो है ये हुकूमत बनाएगी, ये हुकूमती जमात होगी। सपोज़ आपके सामने मिसाल के तौर पे मैंने 5 सियासी जमातों को फ़र्ज़ी सा नाम दिया ABCD&E। अगर ए जमात जो है, दो जमाती निज़ाम है, ए जमात जो है ये सादा अक्सरियत के साथ ज़्यादा सीटों पे कामयाब हो जाती है, तो ये हुकूमत बनाएगी। अब BCD और E यानी ये दो से ज़्यादा सियासी जमातें हैं, यहाँ पर ये जो सियासी जमातें हैं इनके पास सीट्स बहुत कम हैं, तो ये सारी जो है मिल के अक़लियती जमातें अपोजिशन का किरदार अदा करेंगी, उन बेंचों पे बैठेंगे। अगर मुल्क के अंदर कसीर जमाती निज़ाम है तो कसीर जमाती निज़ाम में भी सादा अक्सरियत
से ही हुकूमत में जाएंगे। सादा अक्सरियत फिर शो करना पड़ेगी। शो कैसे करेंगे? मखलूत हुकूमत बनाएंगे, मिली जुली सियासी जमातों की हुकूमत होगी। इसमें ये देखें, सादा अक्सरियत आपके सामने लिखा है ए, बी और सी। इन्होंने एक मसनूई इत्तेहाद कायम किया, इत्तेहाद कायम करके अपने आप को सादा अक्सरियत शो किया है, तो हुकूमती बेंचों पे बैठेंगे, तो हुकूमत बनेंगे, हुकूमत बनाएंगे। यहाँ पर भी डी और ई की शक्ल में अपोजिशन, जिनके पास कम सीटें हैं, कम तादाद में ये लोग मुंतखब होकर आए, ये अपोजिशन बनेंगे। यानी हर सूरत में अक्सरियती जमात जो है वो हुकूमत करेगी और अक़लियती जमात जिसके पास कम नशिस्तें हैं, कम सीटें हैं, कम सीटों पे कामयाब होकर आई है, वो अपोजिशन बनेगी, अपोजिशन का किरदार निभाएगी। तो दो जमाती निज़ाम हो या कसीर जमाती निज़ाम हो, दोनों में शो जो है वो सादा अक्सरियत करना पड़ेगी। दो जमाती निज़ाम में वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगा, और कसीर जमाती निज़ाम में मखलूत हुकूमत के ज़रिए से सादा अक्सरियत मसनूई इत्तेहाद के ज़रिए से कायम की जाएगी। अच्छा, ये तो थे एक बेसिक क्वेश्चन था, उसी का जवाब था, और फिर मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं बाकायदा इस सिस्टम के अंदर जो खामियां पाई जाती हैं उनकी तरफ। तो ये आपको अपने सामने नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले है कि ये गैर मुस्तहकम निज़ाम हुकूमत है। बच्चे, ये गैर यकीनी और गैर मुस्तहकम हुकूमत होती है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी वक्त अदम एतमाद की करारदाद मंजूर करके हुकूमत को ख़त्म कर सकती है। अदम एतमाद की करारदाद जैसे ही मंजूर होगी, हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसी पार्लियामेंट में से नया वज़ीर आज़म, नई हुकूमत मुंतखब की जाएगी। मुल्क में अगर दो जमाती निज़ाम है और मज़बूत पार्टी डिसिप्लिन है, यानी जमाती मौक़िफ़ की हमायत की जाती है और सियासी वफ़ादारियाँ भी तब्दील जल्दी नहीं होती, तो ऐसे में हुकूमत को कुछ इस्तेहकाम हासिल होगा, वो मुस्तहकम होगी। लेकिन अगर कसीर जमाती निज़ाम है, जब हुकूमत को मामूली अक्सरियत हासिल है, तो ऐसे में मखलूत हुकूमत होगी, ठीक है, तो वो किसी भी वक्त टूट सकती है। और उसके साथ साथ बच्चे, पार्लिमानी जो तर्ज़ हुकूमत है, इसमें सियासी जोड़ तोड़ का अमल भी जारी रहता है। अरकाने असम्बली भी अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करके हुकूमत के लिए जो है वो ख़तरा बने रहते हैं। सारा साल जो है वो सियासी जोड़ तोड़ होता रहता है। ख़ास तौर पे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर किसी मुल्क में दो मज़बूत सियासी जमातें नहीं हैं, कसीर जमातें हैं, ज़्यादा जमातें हैं और छोटी छोटी सी जमातें हैं, तो वो मुसलसल जोड़ तोड़ के ज़रिए से सियासत के मैदान में वैसे भी अफरा तफरी पैदा करते रहते हैं। क्योंकि जोड़ तोड़ की वजह से हुकूमत की पूरी तवज्जो जो है वो अपनी हुकूमत बचाने में रहती है, तो ऐसे में मुल्की और जो अवामी मसाइल हैं उन पे तवज्जो नहीं दी जाती, मसाइल चूँकि दूर रहते हैं। तो ये गैर मुस्तहकम हुकूमत है, सियासी जोड़ तोड़ वाली हुकूमत है। आपको इनमें से जो हेडिंग पसंद हो आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सियासी रिश्वत की। ये जो पार्लिमानी निज़ाम है बेटा, इसके अंदर एक इखलाकी बुराई ये है कि इसमें बाज़ औक़ात सियासी रिश्वत जो है वो सरे आम दी जाती है, और सरे आम जो है अरकान पार्लियामेंट एक सियासी जमात से दूसरी सियासी जमात में आते जाते अपनी वफ़ादारियाँ बदलते हुए नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पर अगर किसी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं है, तो ऐसे में उसे अपने अरकान जो उसके पास पहले से मौजूद हैं उनकी वफ़ादारियों को कायम रखने के लिए और दूसरी पार्टी के अरकान को अपने साथ मिलाने के लिए सियासी रिश्वत वो देती है और दी जाती है, और ऐसा फिर सरे आम होता है। ये इखलाकी बुराई पाई जाती है। फिर उसके बाद हम तीसरे नंबर पर देखते हैं इलाकाई तासुबात। अगर तो मुल्क में बहुत सारी और छोटी छोटी सी सियासी जमातें यानी कसीर जमाती निज़ाम है, तो वोट हासिल करने के लिए इलाकाई सियासत को भी फ़रोग़ दिया जाता है। और इलाकाई सतह की जो छोटी छोटी सी सियासी जमातें होती हैं, चूँकि ये मुल्कगीर सियासी जमातें नहीं होती, इलाकाई सतह की छोटी छोटी सी सियासी जमातें होती हैं, तो ये इलाकाई सियासत को फ़रोग़ देती हैं और बाज़ औक़ात ऐसे इलाकाई मसाइल और इश्यूज़ को उजागर करती हैं जिनकी वजह से लोगों के जो जज्बात हैं उन पे मनफी असरात मुरतब होते हैं और बाज़ औक़ात वो कौमी इत्तेहाद के लिए भी ख़तरा बन जाते हैं।
اور بعض اوقات ملکی استحکام کے لیے بھی جو ہے وہ بے شمار خطرات جو ہیں وہ جنم دیتی ہیں ایسے معاملات، اور ملک کا جو اندرونی امن و امان ہے اس کی صورتحال بھی خراب ہوتی ہے، ملک کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ماضی میں ایسا ہوا، پاکستان میں ایسا ہوا، 1970 میں ہونے والے انتخابات جو ہیں وہ 1971 کے سانحے کا سبب بنے۔ تو جو علاقائی سطح کی چھوٹی چھوٹی سی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بعض اوقات علاقائی سیاست کو فروغ دیتی ہیں، علاقائی جو مسائل اور ایشوز ہیں ان کو وہ زیادہ فروغ دیتی ہیں، ان کو وہ اجاگر کرتی ہیں۔ ملک گیر سیاسی جماعتیں یہ نہیں ہوتی، اور ان کی وجہ سے بعض اوقات منفی جذبات عوام میں پیدا ہوتے ہیں جو کہ قومی اتحاد کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ تو علاقائی تعصبات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہ جو اختلافات ہیں، یہ جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، یہ پھر بعد میں معاشرتی اور لسانی اختلافات کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس سے ملکی سلامتی کو بھی، ملکی اندرونی امن و امان کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ پھر بچوں چوتھے نمبر پر ہے کمزور طرز حکومت۔ یہ جو طرز حکومت ہے یہ قدرے کمزور طرز حکومت بھی ہے۔ وہ کیسے کہ پارلیمانی طرز حکومت کا یہ اصول ہے کہ جب تک حکمران جماعت کو ایوان کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر سادہ اکثریت حاصل رہے گی وہ حکومت کرتی رہے گی، حکمران رہے گی، اور اگر کسی وقت یہ اکثریت ختم ہو جائے گی تو حکومت کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ تو اگر تو مضبوط سیاسی جماعتیں ہیں اور ملک کے اندر سیاسی اقدار کا احترام کیا جاتا ہے، ملک کے اندر جمہوری روایات کی پاسداری کی جاتی ہے تو ٹھیک، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ چند افراد کے ادھر سے ادھر ہونے سے، سیاسی وفاداریاں بدل لینے سے حکومت جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا اصول یہ ہے کہ سادہ اکثریت ہے تو حکومت ہے، نہیں ہے تو حکومت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے قومی خزانے کا بے دریغ استعمال، یہ بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ حکمران جماعت کی کوشش یہ ہوتی ہے، جب کوئی حکومت کر رہا ہوتا ہے تو اس جماعت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر با اثر فرد کو، ہر طاقتور سیاسی گروہ کو اور اہم ترین علاقوں سے تعلق رکھنے والے نمائندوں کو، اپنی سیاسی جماعت کے سرکردہ لوگوں کو وزارت میں شامل کرے۔ تو پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ وزارت جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کابینہ کا سائز بڑا ہو جاتا ہے، کابینہ کے وزراء میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جب بڑی بڑی وزارتیں بن جاتی ہیں تو پھر وزیروں کے علاوہ ان کے مشیر بھی ہوتے ہیں، پھر ان کے حمایتی بھی ہوتے ہیں، تو یہ پوری ایک فوج ہوتی ہے۔ اب ان سب کو، یہ جو وزراء ہیں، ان کے مشیر ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب کو قومی خزانے سے اربوں روپے کی مراد دی جا رہی ہوتی ہیں، ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کی الاؤنسز ہوتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے قومی خزانے پہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ تو قومی خزانے کا بے دریغ استعمال بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، تو نااہل افراد کا تقرر وہ بھی ہو جاتا ہے۔ پارلیمانی نظام حکومت کا پارلیمانی نظام کا یہ اصول ہے کہ حکومت بناتے وقت وزرائے مملکت کا تقرر اور کابینہ کی تشکیل جو ہوگی، جو وزارت ہوگی، جو کابینہ ہوگی، وہ انہی افراد پہ مشتمل ہوگی جو اس سیاسی جماعت کے ہوں گے، یعنی وزارت بناتے وقت اپنی ہی سیاسی جماعت کے منتخب اراکین جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں انہی میں سے انتخاب کیا جائے گا، یعنی کابینہ کے اراکین اسی پارلیمنٹ میں سے ہوں گے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اراکین کی جو اکثریت ہوتی ہے وہ قابلیت اور تجربے کے لحاظ سے نااہل ہوتی ہے، یعنی اب حکومت نے، یا یوں آسان کر دوں، وزیر اعظم نے اپنی کابینہ بنانی ہے، وزیر اعظم نے جو وزارت بنانی ہے تو اس نے کابینہ کے اندر جو لوگ لینے ہیں وہ اسی پارلیمنٹ کے اندر جو منتخب ہو کر آ گئے ہیں انہی میں سے لینے ہیں، چاہے وہ اہل ہے چاہے وہ نااہل ہے، چاہے وہ تجربہ کار ہیں چاہے وہ نا تجربہ کار ہیں، چاہے وہ قابل ہیں چاہے وہ قابلیت نہیں رکھتے، وہ جیسے بھی ہیں انہی میں سے لینے ہیں۔ تو اب وزارت جو ہے وہ بعض اوقات قابلیت کی بجائے، یہ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ قابلیت کی بجائے وزارت بناتے وقت پارٹی سے وفاداری کی بنیاد بھی دیکھی جاتی ہے۔ تو ایسے میں پھر بعض اوقات نااہل وزراء جو ہیں وہ چارج سنبھال لیتے ہیں، اور ان کی نا تجربہ کاری اور قابلیت کی کمی کی وجہ سے وہ پوری کی پوری وزارت جو ہے وہ خسارے میں چلی جاتی ہے۔
یا اس طرح سے کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پاتی جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے. تو بعض اوقات وزیر اعظم کی کابینہ میں نااہل افراد کا تقرر اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس آپشن صرف انہی لوگوں کا ہے جو پارلیمنٹ میں منتخب ہو کر آ گئے ہیں. اس نے انہی لوگوں میں سے منتخب کرنا ہے اپنی کابینہ کے لوگوں کو، اور انہی میں وزارتیں اور محکمے تقسیم کرنے ہیں، انہی کو ذمہ داریاں سونپنی ہیں. اگر تو وہ قابل اور تجربہ کار ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں ہیں تو بھی نقصان ہوگا. تو نااہل افراد کا تقرر ہو جاتا ہے. پھر کابینہ کی اہمیت. کہا یہ جاتا ہے کہ پارلیمانی نظام جو ہے اس میں چند با اثر افراد کی حکومت ہوتی ہے. بظاہر جو پارلیمانی نظام ہے یہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہوتا ہے جس میں اراکین کی اکثریت حصہ لیتی ہے، لیکن حقیقت میں پارلیمنٹ کو کابینہ کنٹرول کرتی ہے، اور کابینہ ہوتی ہے چند افراد پہ مشتمل. تمام اہم فیصلے کابینہ کرتی ہے. کابینہ میں اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن فیصلہ کرنے کے بعد کسی کو بھی اختلاف کی اجازت نہیں دی جاتی. مسودات کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر مسودات جو ان کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں وہی قانون بن پاتے ہیں. تو ایک طرح سے سب کچھ وہی ہوگا جو کابینہ چاہے گی. پوری پارلیمنٹ پر کہہ لیجئے، پورے ایوان پہ کہہ لیجئے، اکثریتی جماعت پہ کہہ لیجئے، چند افراد کا کنٹرول ہوتا ہے. تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جو اور جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں. تو ہمیں کابینہ کی آمریت، بہت سارے اختیارات کابینہ کی جانب سے استعمال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے، اس پوائنٹ کو آپ نام دے سکتے ہیں وزراء کی دوہری ذمہ داریاں یا کام کا دباؤ. جو آپ چاہیں آپ اس ہیڈنگ کو نام دے سکتے ہیں. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا، پارلیمانی نظام کے اندر بچے علیحدگی اختیارات کا جو نظریہ ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا. علیحدگی اختیارات کا مونٹیسکیو کا جو نظریہ ہے اس میں مقننہ الگ، انتظامیہ الگ، عدلیہ الگ. تو یہاں پہ مقننہ اور انتظامیہ الگ الگ نہیں ہیں، ان کا تعلق ایک ہی جگہ سے. تو علیحدگی اختیارات کا فقدان نظر آتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ وزراء پہ کام کا دباؤ بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ مقننہ کے بھی اراکین ہیں اور وہ انتظامیہ کے بھی رکن ہیں. تو ان پہ قانون سازی کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور ان پہ انتظامی ذمہ داریاں بھی ہیں، یعنی ان پہ دوہری ذمہ داریاں ہیں. تو ایک طرف تو وہ پارلیمانی امور چلاتے ہیں، کابینہ کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں، انتظامی محکموں کے سربراہ ہیں، انتظامی معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح سے ان پہ کام کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور پھر ان کی کارکردگی اس طرح سے اچھی نہیں ہوتی جس طرح سے ہونی چاہیے. یعنی کام کا دباؤ بڑھ جائے گا. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں، مقننہ کے بھی رکن ہیں تو قانون سازی کے حوالے سے بھی جب کام ہوگا وہ ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں. وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے، مسودات کو پیش بھی کرتے ہیں، پھر اس کی منظوری تک اپنا رول پلے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد انتظامی امور بھی ان کے ہیں، قانون کو نافذ کرنے کے حوالے سے جو محکمہ ان کو دیا گیا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. تو ان پہ دوہری ذمہ داریاں، کام ان پہ زیادہ ہیں. پھر ہمیں پالیسی میں عدم تسلسل بھی نظر آتا ہے. اکثر جو ممالک ہیں وہاں پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ معمولی اکثریت کے ساتھ حکومت بناتی ہیں. تو ان کی اپنی حکومت ہی ہر وقت خطرے میں رہتی ہے کیونکہ پارلیمانی اصول ہے نا کہ سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت ہو سکتی ہے. سادہ اکثریت ہے تو حکومت ہوگی، نہیں ہے تو پھر نہیں. تو پھر ان کی حکومت چونکہ وہ معمولی اکثریت کے ساتھ حکومت بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کی حکومت جو ہے وہ خطرے میں رہتی ہے. پھر جب آئے دن حکومتوں پہ دباؤ بڑھتا ہے کہ حکومت خطرے میں ہے تو اس دباؤ کے تحت ان کو بعض اوقات اپنی پالیسیاں خود ہی تبدیل کرنا پڑ جاتی ہیں. پریشر ہے، حکومت کو خطرہ ہے، اس پالیسی کی وجہ سے خطرہ ہے تو وہ پالیسی کو تبدیل کر دیتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر انہیں اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں رہے گا تو حکومت ختم ہو جائے گی اور نئی حکومت آ جائے گی تو بھی پالیسیاں بدل جائیں گی. تو اگر مخلوط وزارت تشکیل دی جاتی ہے تو ان کہنا چاہیے جو چینجز ہوتے ہیں ان کی رفتار اور بھی تیز ہو جاتی ہے کیونکہ سادہ اکثریت والی کو خطرہ ہے تو مخلوط وزارت کو یا مخلوط کابینہ کو یا مخلوط حکومت کو تو ویسے ہی زیادہ خطرات لاحق ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آئے دن کی جو پالیسیاں ہیں یہ عدم تسلسل کا شکار رہتی ہیں جس کا نقصان ملکی معاشی ترقی کی صورت میں اس پہ منفی اثرات پڑتے ہیں. اس طرح سے ملک معاشی طور پہ ترقی نہیں کر پاتا جس طرح سے کرنا چاہیے. تو پالیسیوں میں عدم تسلسل ہوتا ہے. جماعتی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے اس میں.
پارلیمنٹ اس نظام میں جو جماعتی گرفت ہے نا یہ مضبوط ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ پارلیمنٹ میں ایک جماعت کی آمریت ہوتی ہے۔ اگر کوئی رکن پارلیمنٹ جماعت کی پالیسی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، یعنی اس کی جماعت کا ایک موقف تھا، وہ نہیں چاہتا اس کی حمایت کرنا اور وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ کارروائی کس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک تو اس کو پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے، پھر اور بھی انتقامی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے میں بعض اوقات اراکین جو ہیں وہ جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، سوجھ بوجھ رکھتے ہوئے جو ان کی جماعت کا موقف ہوتا ہے اس کے خلاف وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور ہر جگہ اپنے جماعتی موقف کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ ایسا وہ اپنے سیاسی مستقبل کو بچانے کے لیے اور سیاست میں ان رہنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں موجود رہیں، اور اس نظام میں جماعتی گرفت جو ہے وہ پھر بہت مضبوط ہے۔ بہت جیدار لوگ ہوتے ہیں جو جماعت میں رہتے ہوئے جماعتی موقف کی مخالفت کرتے ہیں اور اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ جماعتی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، سب اپنی جو جماعتی موقف اختیار کر لیا جاتا ہے سب اسی کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر کثیر اخراجات، یہ کثیر اخراجاتی حکومت ہے، کیونکہ حکومتی جو معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے کابینہ، وزراء، مشیر، پارلیمانی سیکریٹریز، یہ ایک لمبی چوڑی فوج ہوتی ہے، وزراء مملکت، بے شمار عہدے۔ تو یہ جو اتنے سارے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں، پھر ان کی رہائش، ان کے الاؤنسز، ان کی ٹرانسپورٹیشن کی سہولت، ان کے لیے اور بھی بے شمار ان کی مراعات ہوتی ہیں، اور ان پہ اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ اور اربوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد کارکردگی کیا ہوتی ہے اس کا جائزہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں، آپ خود لیں۔ کسی بھی سسٹم کو کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ اس نظام کو اسٹڈی کریں تو آپ خود جائزہ لیں کہ اتنا سارا خرچ کرنے کے بعد اس کی کارکردگی کیسی ہے۔ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ خود بنا سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج ہم نے پارلیمانی نظام کی خامیاں پڑھی، اور ایک بار پھر میں کہنا چاہوں گی آپ سب بچوں سے کہ بچوں اپنا ویژن براڈ رکھیں۔ آپ کے سامنے پوری دنیا ہے اور آپ نے ہر ملک کے اندر موجود سسٹم کو پڑھنا ہے۔ آپ جو بھی نظام پڑھایا جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں اور پھر اس کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں، اور چوتھے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ جہاں پہ وہ اپلائی کیا گیا ہے وہاں پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیا نتائج ہیں، کس طرح کی کارکردگی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے ویژن براڈ ہونا بہت ضروری ہے، اور سسٹم کی مکمل سوجھ بوجھ، کون سی کریکٹرسٹکس ہیں، کن خوبیوں کا حامل ہے، کن خامیوں کا حامل ہے، کس ملک میں کامیاب ہے، کس ملک میں یہ کیوں ناکام ہوا، اس کی وجوہات کیا ہیں، ان تمام چیزوں کا جائزہ آپ اسی وقت لے پائیں گے جب آپ کا ویژن براڈ ہوگا اور آپ کے سامنے پوری دنیا ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم صدارتی طرز حکومت پہ بات کریں گے۔ کل میں آپ کو اس کا تعارف کرواؤں گی اور ساتھ میں اس کی خصوصیات دیکھیں گے، اور پھر اسی طرح سے ہم مزید آگے کی طرف بڑھیں گے۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔